نبی علیہ السلام فرمایا سبز پرندوں میں ان کی روحوں کو ڈال کر اللہ نے جنت میں بھیج دیا، اور جنت کی نعمتوں سے ہم دوش ہوتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں، عرش الہی پر لٹکی سونے کی قندیلوں میں رہتے ہیں۔ ہم تو صرف الفاظ بول رہے ہیں، لیکن اس زندگی کیفیات کو کون محسوس کر سکتا ہے؟ مسلمانوں کا لشکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات ہے، ترکمان کے علاقے میں عیسائیوں سے جنگ تھی، ان سے لڑ رہا تھا۔ مسلمان پیش قدمی کرتے آگے بڑھتے جا رہے، عیسائیوں کا بڑا جانی نقصان ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں 3 دن کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ کر لیں کہ ہم بھی اپنی لاشوں کو اٹھا لیں، آپ بھی اپنے نظم کو صحیح کر لیں۔ ضرورت پیش آئی تو 3 دن کی مدت کے بعد بھی اس میں توسیع کر دی جائے گی، نہیں تو 3 دن کے بعد پھر لڑیں گے۔ معاہدہ لکھا گیا، طرفین سے دستخط ہو گئے، مسلمان مطمئن ہو گئے۔ کیونکہ ہنگامی حالت کے پیش نظر نماز کا طریقہ اور ہے، اور عام حالات امن میں نماز پڑھنے کا طریقہ اور ہے۔ جنگ کے اندر ہنگامی حالت کے اندر قرآن پاک کی ہدایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مسافر ہیں 2 رکعتیں پڑھائیں گے، تو آدھا لشکر تو دشمن سے لڑتا رہے اور آدھا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر نماز پڑھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت پڑھا کر فارغ ہو جائیں، دوسری کے لیے کھڑے ہوں، تو یہ مجاہدین چلے جائیں اور جا کر جنگ کے نظم کو سنبھالیں اور اپنے دوسرے بھائیوں کو بھیج دیں کہ جاؤ حضور کے پیچھے آپ بھی۔ یہ آدھا لشکر آ کر اگلی رکعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے گا۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 رکعتوں پر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو جائیں، تو یہ لوگ اٹھ کر اپنی باقی ماندہ 1 رکعت پڑھیں۔ ان کی 2 مکمل ہو گئی، جا کر ان سے کہیں جنہوں نے پہلی رکعت حضور کے پیچھے پڑھی تھی کہ ہم نظم کو سنبھالتے ہیں، اور آپ اس مجاہد کو شریعت نے اجازت دی ہے، گھوڑے پر ہے، پیدل ہے، قبلہ رخ ہے، نہیں ہے، جس طرح اس کو حالات اور وقت اجازت دے اسی طرح اپنی رکعت پڑھے۔ اس عالم میں کہ دشمن کو مار رہا، اس کے ہاتھوں شہید ہو رہا، کسی بھی حال میں ہے وہ اپنی 1 رکعت کو اس طرح پورا کرے۔ دونوں کی 2 رکعتیں ہو گئی۔ تو جب معاہدہ ہو گیا 3 دن کی جنگ بندی کا، تو مسلمانوں نے اپنے حالت امن والی نماز جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس کا اہتمام کیا۔ عیسائیوں کی آنکھ میں تھی شرارت، انہوں نے عین حالت نماز میں سجدے کے اندر یک بار کی حملہ کیا معاہدہ توڑ کر۔ ظاہر اب سجدے میں پڑے ہوں کو جب یک بار کی حملہ کر کے شہید کیا جائے گا، ابھی وہ
دفاعی پوزیشن میں تو نہیں ہیں، ابھی تو وہ سجدے میں ہیں۔ بہت سے حضرات شہید ہوئے۔ خیر انہوں نے جلدی سے اپنے دن کو سنبھالا، ان کے حملہ کو پسپا کیا، لیکن اس میں بہت سے جوان کام آئے، شہید ہوئے۔ امیر لشکر نے خط لکھا امیر المومنین کو کہ ہمارے ساتھ یوں ہوا، عیسائیوں نے معاہدہ توڑ کر مجاہدین پر حالت سجدہ میں جب وہ نماز پڑھ رہے تھے حملہ کیا، اتنے لوگ شہید ہوئے۔ خط ملا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو موجود ہیں وہ اپنی جگہ پریشان ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، دیکھا کہ سب حضرات چپ چاپ بیٹھے ہیں، امیر المومنین خط پڑھ رہے اور رو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کرتے، خیریت ہے امیر المومنین آپ رو رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط حضرت علی کو پکڑا دیا، تم بھی پڑھ لو بھائی، میرے رونے کا اصل باعث کیا ہے۔ خط جناب علی رضی اللہ عنہ نے بھی پڑھا۔ ظاہر صاف بات ہے کہ صدمہ امیر المومنین کو ہوا تو اتنا ہی حضرت علی کو بھی ہوا، کوئی شک نہیں، لیکن حضرت علی بھی رونے بیٹھ جائیں تسلی کون دے؟ سیدھی بات ہے، صدمہ اتنا ہی ہوا ہوگا جتنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کرتے، یا امیر المومنین آپ کاہے رو رہے؟ وہ مجاہدین تھے، اپنے کام کو تو نہیں نکلے، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، پھر کفار سے جنگ ہے، پھر نماز میں ہیں، اس کے بعد پھر حالت سجدہ میں ہیں، جو اللہ کے قرب کی سب سے زیادہ قریب ترین اقرب ترین کی حالت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب سے ہوتا ہے جب سجدے میں ہو۔ قرآن پاک میں بھی سجدہ کر میرے قریب ہو جا۔ پوری نماز میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہونے کا مقام سجدہ ہے۔ تو امیر المومنین حالت سجدہ میں شہید ہوئے ہیں وہ لوگ، وہ تو اپنی مراد پا گئے، بڑے اونچے درجات جنت میں اللہ کے ہاں حاصل کر گئے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ امیر المومنین رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، علی میں بھی جانتا ہوں کہ ان کے مقامات رفیع، ان کے درجات بہت بلند ہیں اللہ کے حضور میں، مجھے اس میں شک نہیں، بے شک وہ اونچے اونچے مرتبے پا کر اللہ کے ہاں پہنچے ہوئے ہیں، میں جس بات پہ رو رہا ہوں وہ اور ہے۔ وہ کیا کہ اس ساری کارروائی میں کہیں میری کسی انتظامی غلطی کا دخل تو نہیں، یہ ذمہ داری تھی۔ پھر فرمایا میرے بھائی علی، یہ تو اتنے سارے لوگوں کی شہادت کا معاملہ ہے، خدا پاک کی قسم اگر دریائے فرات کے پل پر معمولی سوراخ ہو جائے اور کوئی چرواہا اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر اس پل پر سے گزر رہا ہو اور کسی بکری کا پاؤں اس سوراخ میں آئے اور تھوڑا سا مروڑا جائے، اگر وہ بکری قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں
اس کے قانون کی بے لاب عدالت میں عمر کے خلاف یہ استغاثہ دائر کر دے، اے اللہ عمر وقت کا خلیفہ تھا، پل قابل مرمت تھا، اس نے مرمت نہیں کرایا، میرا پیر مروڑا گیا، تو میرے بھائی علی میں تو اس بکری کی بات کا بھی جواب نہیں دے سکتا، میں اتنے لوگوں کی شہادت کا کیا جواب دوں؟